بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ آل عمران، آیت نمبر 52۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ۔ پچھلی آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل والوں سے کہا تھا کہ ان اللہ ربی و ربکم، میرا اور تمہارا رب بے شک اللہ ہی ہے، فاعبدوا، اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، اور یہی صراط مستقیم ہے، یہی سیدھا راستہ ہے۔ لیکن انہوں نے ان میں سے بعض جو ہے حضرت عیسیٰ کی توہین پر اتر آئے تو وہ تباہ و برباد ہو گئے، گمراہ ہو گئے جو یہودی تھے، اور بعض جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معبود خدا ماننے لگے تو وہ بھی صراط مستقیم سے بھٹک گئے اور ناکام ہو گئے۔ اور نبیوں نے ہمیشہ، تمام نبیوں نے بمائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اسی عقیدے کو درست کرنے کی کوشش کی ہے کہ صراط مستقیم یہ ہے اللہ کو اکیلا خدا مانا جائے اور اسی کی باتوں کو سمجھا جائے۔ تو اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں سے کہا، دیکھیں، فلما احسا، فا زبر فا منے پاس، لما جب، جس وقت، احسا، احسا میں دیکھیں ہا اور سین جو ہے یہ شد والا ڈبل سین ہے، تو یہ ہو گیا محسوس۔ ہماری اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے جب محسوس کیا، فلما فا پس لما جب، جس وقت، احسا محسوس کیا، عیسیٰ علیہ السلام نے، منہم الکفر، من منے سے، ہم منے ان سب، یعنی بنی اسرائیل والوں سے۔ یہ نبی کس کی طرف بن کر آئے تھے؟ بنی اسرائیل کی طرف۔ تو بنی اسرائیل والوں سے محسوس کیا کس کو؟ الکفر، کفر کو، کہ بنی اسرائیل کفر پر اتر آئے ہیں۔ یہودی جو ہیں وہ توہین کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اور عیسائی جو ہیں وہ جو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا کر، خدا مان کر، تو یہ بنی اسرائیل کفر پر اتر آئے۔ تو قال من انصاری الی اللہ، قال منے کہا، قال منے کہا اس نے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، من، یہاں پہ من موصولہ نہیں ہے، یہاں پہ من سوالیہ ہے، استفہامیہ ہے، تو اس من کا من ہوتا ہے کون؟ انصاری، انصار منے مدد کرنے والا، یا جزم والی کا معنی میری مدد کرنے والا۔ من انصاری، کون ہے میری مدد کرنے والا؟ اللہ، اللہ کی راہ میں، اللہ کے معاملے میں۔ یعنی دیکھا کہ وہ لوگ تو سارے مخالف ہو چکے تھے، طرح طرح کی تکالیف پہنچانے لگے تھے، دشمنی پر اتر آئے تھے، اور دشمنی بھی حد سے زیادہ کرنے لگے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے باقی عام لوگوں سے بات کی، کیا کہا کہ میری مدد کون کرے گا اللہ کے راہ میں؟ یہودیوں نے بھی بات نہ مانی تھی اور عیسائیوں نے بھی نہ بات مانی، تو پھر مطلقاً مدد کے لیے باقی انسانوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خطاب کیا، باقی انسانوں سے جو ہے کہا کہ کون میرا ساتھ دے گا، کون میری مدد کرے گا سے مراد کون میرا ساتھ دے گا۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ، قال منے کہا، قال منے کہا، الحواریون، حواریوں نے، حواری کون ہے اس کو پڑھتے ہیں، ترجمہ دیکھ لیں، نحنو ہم، جیسے نون الف نا کا معنی ہم ہوتا ہے، اسی طرح نحنو کا معنی بھی ہم ہوتا ہے، ہم، انصار اللہ، انصار مانے مدد کرنے والے، اللہ کی مدد کرنے والے ہیں، اللہ کے مددگار ہیں۔ حواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ حواری جو تھے یہ مخلص لوگ تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر صحیح اعتبار سے اللہ کا نبی اور رسول مان کر ایمان لائے تھے۔ اور یہ حواری کا لفظ جو ہے یہ حور سے ہے، حور کا معنی ہوتا ہے سفیدی، یعنی وہ چیز جو بالکل خالص صاف، ہر قسم کے جو ہے دانے اور ہر قسم کے عیب اور ہر قسم کے نشان سے پاک ہو۔
تو یہ لوگ بھی چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مخلص تھے، اس لیے ان کو حواری کہا گیا کہ یہ مخلص ہیں۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں، بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہ دھوبی لوگ تھے، دھوبی کپڑے کو دھویا کرتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ان کے پاس سے گزر ہوا تو پوچھا تم کیا کام کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم کپڑوں کو صاف ستھرا کرتے ہیں، اس کی میل کچیل اتارتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم کپڑوں کو تو صاف کرتے ہو، آؤ میں تمہیں دلوں کی صفائی کا راز بتاؤں۔ وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معتقد ہو گئے، ایمان لے آئے اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے لگے۔ تو وہ بنی اسرائیل میں سے تھے یا بنی اسرائیل میں سے نہیں تھے، اس بات کی طرف کوئی واضح ثبوت نہیں ہے۔ بہرحال جو بھی تھے وہ مخلص ہو گئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو دین سکھایا اور پھر مختلف مقامات پر بھیجا۔ تو ان لوگوں نے کیا کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ اور حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی حواری ہوتا ہے، یعنی مخلص خالص دوست ساتھی ہوا کرتا ہے۔ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ یہ میرا حواری ہے، اور یہ آپ کے جو ہے پھوپھی کے بیٹے تھے، پھوپھی زاد بھائی تھے اور مجاہد تھے۔ عشرہ مبشرہ وہ 10 صحابی جن کو پیارے پیغمبر نے جنت کی خوشخبری دی، ان میں شامل ہے ان کا نام۔ بڑے مجاہد تھے، بہادر تھے، قوت ایمان بھی بہت تھی اور حوصلہ بھی بہت تھا۔ اچھا جی، تو یہ بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں، مطلب آپ کا ساتھ دیں گے۔ اور پھر اس کے ساتھ انہوں نے یہ کہا وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، واو زبر وا منے، اور آمنا باللہ یہ ہم نے چھوڑ دیا، اس کو دیکھیں آمنا، انہوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ آمنا اس میں نون الف نا جو آخری، اس کا معنی ہم ہے، حمزہ میم اور نون یہ ایمان سے ہے۔ آمنا ہم ایمان لائے، باللہ بازر بی کا معنی ساتھ، یہاں پہ اللہ کے معنی میں کر دیں گے پر، اللہ پر، ہم ایمان لائے اللہ پر۔ واشہد واو زبر وا منے، اور اشہد تو گواہ بن جا، تو شاہد بن جا، بی انا بازر بی ساتھ، انا انا میں ایک نون الف نا ہے اور دوسرا انا ہے، تو نون الف نا کا معنی ہم ہے، انا کا معنی بے شک، بے شک ہم، انا بے شک، نون الف نا ہم، مسلمون مسلمان ہیں، حکم کو قبول کرتے ہیں۔ یعنی آپ گواہ بن جائیں پہلے اس بات کی کہ ہم اللہ کی وحدانیت پر ایمان لائے، دوسری بات یہ کہ آپ بھی گواہ بن جائیں ہم خدا کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے ہیں۔ مسلمان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تسلیم کرنے والا، حکم قبول کرنے والا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ گواہ بن جائیں ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے ہیں۔ تو اس طرح حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے ایمان کا گواہ بھی بنا لیا۔ اس کے بعد دیکھیں جو انسان کامیابی چاہتا ہے اور جس کو دین سمجھ آ جاتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مکمل طور پہ جڑنا چاہتا ہے، اس کی کوشش بھی کرتا ہے، دعا بھی کرتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے جو ہے دعا بھی کی آگے، پھر پہلے اپنا ایمان واضح کیا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گواہ بنایا، پھر اس کے بعد دعا بھی کی۔ تو اللہ رب العزت سے انہوں نے کس طرح دعا کی دیکھیں، ربنا آمنا، ربنا رب مانے پروردگار، نون الف نا مانے ہمارے، تو اس سے پہلے یہ الف یا جو ہے وہ چھپا ہوا ہے، محذوف ہے، اے ہمارے رب، انہوں نے دعا کی اے ہمارے رب، آمنا نون الف نا مانے ہم، حمزہ میم نون کا معنی ایمان لائے، ہم ایمان لائے، ہم نے یقین کر لیا، بما انزلتا بازر بھی ساتھ اس کا ترجمہ ہوتا ہے، یہاں پر جو ہے اللہ کے معنی میں کر کے پر، ایمان لائے پر، ما موصولہ ہے جو، انزلتا
انزلہ مانے نازل کیا، تازبرتا مانے تو نے، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے اس پر جو انزلتا تو نے نازل کیا، تو نے اتارا، تو نے بھیجا۔ واو زبر وا مانے اور اتبعنا الرسول، اتبعنا اس میں نون الف نا کا معنی ہم، اتبع اس کا معنی ہے تابع داری کی، ہم تابع ہوئے، ہم نے تابع داری کی، الرسول اس رسول کی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، ہم تابع ہو گئے اس رسول کے، ہم تابع ہو گئے، ہم نے فرما برداری کی رسول کی۔ جب ہم ایمان بھی لا چکے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے مسلمانیت کے گواہ بھی ہیں، اور ہم اس پر بھی ایمان لائے جو ان کے پاس کتاب ہے، تو اتباع بھی اسی رسول کی، تو اب ہماری درخواست ہے فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، فا زبر فا مانے پس، اکتبنا نون الف نا مانے ہم کو، کاف تیبے یہ کتابت سے ہے، کتاب کتابت اس کا معنی ہوتا ہے لکھا ہوا، لکھنا، تو اکتب تو لکھ، نون الف نا ہم کو، مع مانے ساتھ، الشاہدین مانے گواہی دینے والے یعنی ماننے والے، تو ہمیں ماننے والوں میں، ایمان والوں میں، گواہی دینے والوں میں لکھ دے۔ گویا کتاب سنت کے ساتھ اپنے متعلق جو ہے اپنے متعلق اللہ کے ہاں اپنا ایمان جو ہے یہ جو ہے مضبوط کروا رہے ہیں، اور اپنے ایمان کی یوں سمجھیں آج کے ماحول کے اعتبار سے رجسٹری کروا رہے ہیں، تاکہ قیامت کے دن اپنے ایمان کا پورا پورا بدلہ حاصل کر سکیں۔ تو یہ نقشہ وہ ہے جو قرآن پاک نے حواریوں کا کھینچا ہے۔ اچھا جی، یہاں پر حضرت نے جو لکھا ہے اس کو دیکھ لیں۔ پیغمبر کے سامنے اقرار کرنے کے بعد پروردگار کے سامنے یہ اقرار کیا کہ ہم انجیل پر ایمان لا کر تیرے رسول کا اتباع کرتے ہیں، آپ اپنے فضل اور توفیق سے ہمارا نام ماننے والوں میں، ایمان والوں کی فہرست میں جو ہے ثبت فرما دیں، لکھ دیں، گویا ایمان کی رجسٹری ہو جائے کہ پھر لوٹنے کا، پھر دوبارہ اسلام سے دور ہونے کا احتمال ہی نہ رہے۔ تو یہ انہوں نے اپنی رجسٹری کروائی کہ ہم پکے مسلمان رہیں ہمیشہ کے لیے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، واو زبر وا مانے اور مکرو، مکرو کا لفظ، یہ مکر کا جو لفظ ہے یہ ہمارے ہاں تو اس کو استعمال کیا جاتا ہے چال کے لیے، پروپیگنڈے کے لیے، غلط ترتیب کے لیے، سازش کے لیے۔ تو وہ مکرو، واو زبر وا مانے اور مکرو مکر کیا، مکر کیا، اور یہاں پر جو مکر ہے اس مکر سے مراد ہے تدبیر اختیار کی۔ یہاں پر مکر سے مراد کیا ہے؟ تدبیر اختیار کی، تدبیر بنائی ان لوگوں نے، ان سے مراد بنی اسرائیل والے، تو بنی اسرائیل کے لوگوں نے تدبیر اختیار کی، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے تکلیف دینا چاہتے تھے اور مخالفت کرنا چاہتے تھے، اور ان بدبختوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں برائیوں کی نشاندہی کرنا شروع کر دی، گالیاں دیتے تھے، پتھر مارتے تھے، ان کے خلاف غلط پروپگنڈے بناتے تھے، ان کے خلاف سازشیں کرتے تھے، ان کو تکلیف پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے، اور وجہ کیا پیش کرتے تھے کہ یہ شخص تورات کا جو موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل کی گئی ہے اس کا انکار کر کے دین کو بگاڑ رہا ہے، ان پر الزامات لگاتے تھے، اور وقت کے بادشاہ سے ان کے تعلقات اچھے تھے تو ان سے سزائے موت کا مطالبہ کیا، تو انہوں نے ایک تدبیر اختیار کی مخفی طور پر بادشاہ سے تعلقات جوڑ کر، اور آج کل بھی یہی کچھ ہوتا ہے، ایمان والے اسلام والوں کے خلاف دوسرے لوگ جو مخالف ہوتے ہیں وہ بادشاہ وقت سے اور بڑے لوگوں سے مل کے ان کو تکلیف کی تدبیریں سوچتے ہیں۔ تو بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھی ایسے ہی انہوں نے چال چلی، عیسیٰ علیہ السلام کو عدالت میں پیش کر کے
آپ کو سزائے موت دلانے کے جو ہے وہ موت دلانے کے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ تو اس لیے انہوں نے ایک مکان میں ان کو بند کر دیا تاکہ آپ ان کی گرفت سے کہیں دور نہ چلے جائیں۔ آپ کے خلاف اسی سازش کا تذکرہ کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَكَرُوا، انہوں نے یہ خفیہ تدبیریں کی، کمرے میں بند کیا، بادشاہ سے ملاقات کی اور تورات نہ ماننے کا الزام لگایا اور اسی کے بل بوتے سزائے موت کا مطالبہ کیا۔ تو یہ جو ہے ان کا مکر تھا، ان کی خفیہ تدبیر تھی۔ اچھا جی، تو یہ ان کی خفیہ تدبیر تھی۔ جو ہمارا پنجابی کا مکر کا لفظ ہوتا ہے وہ والا یہاں پہ مراد نہیں لینا۔ ہمارے اردو، پنجابی، سرائکی، پاکستانی مکر میں مکر سے مراد فریب اور دھوکہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر مکر سے مراد دھوکہ نہیں ہے، بلکہ مکر سے مراد خفیہ تدبیر ہے۔ تو یہ بہرحال یہودیوں کی یہ خود خفیہ تدبیر تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کسی طریقے سے قتل کرا دیا جائے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَكَرَ اللَّهُ، واو زبر وا منے اور، مکرہ منے مکر کیا، خفیہ تدبیر چلی، اللہ اللہ نے۔ ایک تو ان کی خفیہ تدبیر چل رہی تھی، ادھر سے اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کرنا چاہتے تھے، تو اللہ نے بھی ایک خفیہ تدبیر چلائی۔ تو وہ اپنے بندے کو یہودیوں کے ناپاک ہاتھوں سے محفوظ کرنا چاہتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بالکل صحیح سلامت آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اس کا ذکر آگے آئے گا۔ بہرحال ان کی تدبیر جو تھی وہ ناکام رہی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل محفوظ اٹھا لیا۔ اگلی آیات میں ہم پڑھیں گے، آگے فرماتے ہیں واللہ خیر الماکرین، واو زبر وا مانے اور، اللہ اللہ تعالیٰ، خیر مانے اچھا، بہتر، الماکرین تدبیر چلنے والوں میں سے۔ تو اللہ بہتر ہے تدبیر کرنے والوں میں سے، مطلب اللہ کی تدبیر سب سے بہتر ہے، اور ہو بھی سکتی ہے کیونکہ وہ تو خالق ہے، اس کے علاوہ سب کچھ مخلوق ہے۔ مخلوق ساری مل کے خالق کا مقابلہ کہاں کر سکتی ہے؟ ہمارے ہاں یوں بھی تو کہتے ہیں نا کہ جو الٹی چالیں چلتا ہے وہ دوبارہ پڑتی اسی پر ہیں۔ اور ایک مثال مشہور ہے نا کہ جو کسی اور کے لیے کنواں کھودتا ہے تو خود اسی میں جا کر گرتا ہے۔ جو کسی دوسرے کے لیے کوئی چال چلے گا تو وہ چال الٹی اسی پر آ پڑے گی۔ تو یہ بھی اسی طرح اسی کا شکار ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو تدبیر تھی وہ کامیاب ہوئی۔ اللہ نے صحیح سلامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس مکان سے، ان کی سازشوں سے، ان کے ماحول سے نکال لیا۔ یہودی اپنی سازش میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کروانا چاہتے تھے کامیاب نہ ہو سکے۔ باقی وہ آسمان پر کیسے گیا اس کی تفصیلات آگے آئیں گی، آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ یہاں تک جو ہے آپ یاد کیجئے گا۔ السلام علیکم۔